बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बेनकाब में मैं हूँ आमिर मिर्ज़ा। आज हम इस वक्त मौजूद हैं उस केस के हवाले से जिसकी वजह से पाकिस्तान भर की जो है दुनिया भर में बदनामी हुई है, और वो केस है गैर मुल्की ख़वातीन के हवाले से। डार के साथ जो है वो व्हाट्सएप पर साबका प्राइम मिनिस्टर की तस्वीरें लगी हुई हैं, और उन्होंने अपना जो तारुफ़ कराया, बताया कि वो हुकूमती शख्सियात जो है उनका करीबी अजीज़ है और बड़ा अहम अपना किरदार है, बड़ा अहम रोल है हुकूमत में उन लोगों का, जिसकी वजह से उन ख़वातीन ने कहा कि हम ने उनके साथ कारोबार करने में जो है वो अपनी इज़्ज़त समझी और ये समझा कि हम अच्छे तरीके से कारोबार जो है वो कर सकते हैं, और वो कारोबार उन्होंने स्टार्ट भी किया। लेकिन कारोबार के दौरान हुआ कुछ ऐसे है कि जब वहाँ पर क्रिप्टो करेंसी में जो पैसे इन्वेस्ट किए गए थे $5 लाख, वो नुकसान हो जाता है, तो उसके बाद फिर वो अपने नुकसान के हवाले से अहमद रज़ा डार उन ख़वातीन से डिस्कस करता है और नुकसान पूरा करने के हवाले से बातचीत करते हैं। लेकिन अब वो ख़वातीन कहती हैं कि अगर नुकसान पूरा करना है तो हमें इन्वेस्टर और दिए जाएँ, इन्वेस्टर दोगे तो तुम्हारा नुकसान भी पूरा हो जाएगा और प्रॉफिट जो है वो भी मिलेगा। और इस हवाले से जब अहमद रज़ा डार उनके साथ डिस्कस करता है, इन्वेस्टर मज़ीद चाहिए तो तुम लोगों को पाकिस्तान आना पड़ेगा। वो पाकिस्तान उनको बुलाने के लिए रज़ामंद करता है, और इसके बाद जितनी भी उनकी डॉक्यूमेंटेशन, वीज़ों की सहूलियात जो है वो उनको जो है फ़राहम की जाती हैं ख़वातीन को अहमद रज़ा डार की तरफ से, अपना इन्फ्लुएंस शो करके यहाँ से वो उनके वीज़े निकलवाते हैं और उनको पाकिस्तान बुलवाते हैं। अहमद रज़ा डार ने उन ख़वातीन को इस्लामाबाद एयरपोर्ट से जाकर रिसीव भी किया और वहाँ पर एक होटल में रखा उनको, और होटल में रखने के बाद कुछ दिन बाद जो है वो यहाँ पर आते हैं लाहौर, और लाहौर के एक डिफेंस के घर में जो है उनको ख़वातीन को रखा जाता है। वहाँ पर उनके साथ जो है मामला तय किए जाते हैं कारोबार के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से, और जब ये सारे मामलात वहाँ पर चलते हैं तो ख़वातीन को पता लगता है कि डिफेंस के उस घर में उनको होस्टेज बना लिया गया है, उनको बंदी बना लिया गया है, उनको कैद कर लिया गया है, और उनको कैद करने के बाद उनसे अपने नुकसान के अज़ाले का जो है वो मुतालबा किया जाता है। अब जब मुतालबा किया जाता है उनसे नुकसान के अज़ाले का, तो उसके दौरान जो है उन पर ख़वातीन पर तशद्दुद भी किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, और गैंग रेप जो है वो भी किया जाता है। इसके अलावा जो है फिर वो पता लगता है कि उन ख़वातीन जो वहाँ जिनको बंदी बनाया हुआ था, उन्होंने उन ख़वातीन के साथ वहशियाना तशद्दुद का जो है सिलसिला वो अपनाया जाता है। और इस दौरान अहमद रज़ा डार जो है वो ख़ुद को ये भी साबित करता है कि वो उन ख़वातीन के साथ ख़ुद भी हॉस्टेज जो है वो बना हुआ है। लेकिन अब इस दौरान मामलात जो हैं वो सामने आहिस्ता आहिस्ता आने शुरू होते हैं, तो पता लगता है कि इस सारे प्लान के पीछे अहमद रज़ा डार है। उन ख़वातीन का उनके वालिद से रब्ता करवाया जाता है उनके कंट्री में, और वहाँ पर उनको कहा जाता है कि हमारा नुकसान $15 लाख उसकी डिमांड की जाती है। जब मरीम नवाज़ के इल्म में ये सारे मामलात आते हैं तो मरीम नवाज़ की जानिब से कहा जाता है कि इस मुकदमे में जो है वो ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए, मुलज़म चाहे ख्वाह कोई भी हो उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और किसी किस्म की कोई सिफारिश और दबाव को जो है वो कबूल नहीं किया जाएगा। इस सारे केस को DIG ऑपरेशन फैसल कामरान उनकी निगरानी में किया जा रहा था, और इस दौरान होता ये है कि अचानक हमें एक प्रेस रिलीज़ मौसूल होती है ऑपरेशन पुलिस की जानिब से, और हमें पता लगता है कि वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर एक केस जो था उसकी ज़िम्मेदारी DIG ऑपरेशन को दी गई थी, उसके मुलज़मान ख़वातीन की बाजियाबी, और ये ख़वातीन गैर मुल्की ख़वातीन थीं, और इन ख़वातीन को 2 घंटे के अंदर जो है पुलिस ने बाजियाब भी कराया, और तकरीबन तमाम मुलज़मान जो है उनको पुलिस ने गिरफ़्तार भी कर लिया। ये एक प्रेस रिलीज़ जारी होती है, लेकिन इस प्रेस रिलीज़ जारी होने के एक रोज़ बाद हक़ाइक़ जो है वो कुछ इसके बरअक्स सामने आते हैं। वो कुछ इस तरह से सामने आते हैं कि ये ख़वातीन जिनके मुतल्लिक़ कहा जा रहा था कि ये ख़वातीन जो हैं पुलिस ने बरामद की हैं, उन ख़वातीन के मुतल्लिक़ पता लगता है कि लाहौर का इलाका गाज़ी रोड है, वहाँ पर एक गाड़ी में ये ख़वातीन जा रही होती हैं, उस गाड़ी की टक्कर होती है एक दूसरी गाड़ी के साथ, और जब टक्कर होती है तो वहाँ पर एक शोर सा मच जाता है, लोग इकट्ठे होते हैं, तो ये ख़वातीन उस गाड़ी के ड्राइवर के साथ जो है दस्तो गिरबान होती हैं, और वो गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है अहमद रज़ा डार। अब उस दौरान ये ख़वातीन उस गाड़ी से उतर कर नीचे छलांगे लगा कर बाहर आ जाती हैं, सड़क पर लेट जाती हैं, शोर मचाती हैं, हेल्प हेल्प की आवाज़ें जो कसती हैं। अच्छा, जिस गाड़ी के साथ हिट होती है ना, अहमद रज़ा डार की गाड़ी जब हिट होती है तो वो गाड़ी वाला बाहर निकल कर 15 पर कॉल करता है। पुलिस अफसरान मौके पर पहुँचते हैं, और मौके पर पहुँचने के बाद
وہ کیا کرتے ہیں کہ فوری طور پر ان خواتین سے پوچھ کرتے ہیں. جب پتہ لگتا ہے کہ یہ خواتین وہ ہیں جن کو پولیس 2 روز سے تلاش کر رہی ہے تو وہ اعلیٰ افسران کو بتاتے ہیں, ان خواتین کو اپنی تحویل میں لیتے ہیں, ان کو اپنا تحفظ فراہم کرتے ہیں. لیڈیز پولیس افسران جو ہیں ان کو بلواتے ہیں اور ان کے ساتھ ان خواتین کو اٹیچ کر دیتے ہیں. ایس پی اقبال ٹون ہیں لاہور کی سدرا, ان کو, اور ایس پی انویسٹیگیشن کینٹ ہیں راحیلہ اقبال, ان 2 خواتین پولیس افسران کو جو ہے وہ ان غیر ملکی خواتین کے ساتھ اٹیچ کرتی ہیں, جو ان کے ساتھ ان کو حوصلہ تسلی دیتی ہیں اور ان کو بتاتی ہیں, اس چیز پر باور کراتی ہیں کہ اب ان کو گھبرانے کی, پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے, وہ محفوظ ہیں, محفوظ ہاتھوں میں ہیں, ان کے ساتھ جو ظلم ہونا تھا وہ ہو چکا. لیکن خواتین بہت زیادہ سٹریس میں تھیں اور ان کی پہلی کوشش یہی تھی کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان چھوڑ دیں اور کوئی پہلی جو حاصل فلائٹ ہے اس میں بیٹھ کر وہ اپنے ملک واپس چلی جائیں. یہ سارا سلسلہ چلتا رہا اور پولیس کی جو ہے اپنا غلط بیانی پر خاصی ٹرولنگ بھی کی گئی. لیکن اصل چیز کریڈٹ لینے کی پولیس نے کی ضرور کوشش کہ جی یہ معاملہ اس طرح سے ہوا, اور علم میں آنے پر فوری طور پر جو ہے پولیس نے کارروائی کی. یہ ایک پولیس کی غلط بیانی تھی جو سامنے آئی اور بعد میں ثابت بھی ہوئی, کیونکہ ان خواتین کی CCTV فوٹیج بھی سامنے آئی جب وہ گاڑی سے اتر کر بھاگیں اور وہاں پر جو ایکسیڈنٹ ہوا. یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ کھل کر سامنے آتی رہیں. اس کے بعد پھر ایک پریس کانفرنس رکھی گئی DIG آپریشن فیصل کامران کی طرف سے, اور اس پریس کانفرنس میں یہ سارا بریف جو تھا وہ دیا جانا تھا اور دیا بھی گیا. لیکن انفارچونیٹلی پریس کانفرنس میں کچھ بدمزگی ہو گئی. کچھ جرنلسٹ کے ساتھ فیصل کامران کی ذاتیات تھی, معاملات تھے ان کے, فیصل کامران کی جانب سے بھی کچھ زیادتیاں کی گئی تھیں اور ادھر جرنلسٹ کی جانب سے بھی جو ہے وہ خاصی ٹرولنگ کی جاتی تھی. وہ کچھ بدمزگی کا پریس کانفرنس شکار رہی. لیکن اس پریس کانفرنس میں فیصل کامران نے جو بریف کیا اس سارے معاملے کو, وہ بڑا ڈیٹیل میں بریف کیا. تمام تر معاملہ جہاں سے شروع ہوا اور جس طرح سے وہ اختتام تک پہنچا, انہوں نے بتایا کہ اس سارے معاملے کی تفتیش بہت اچھے طریقے سے کی جا رہی ہے. علم میں جب آیا یہ معاملہ, اور جو پریس ریلیز کے متعلق انہوں نے بتایا کہ جو جاری کی گئی تھی وہ یہ کی گئی تھی, ان کو جو وضاحت دی انہوں نے, اس کو جسٹیفائی جو کیا, انہوں نے کہا کہ اس کیس کے حوالے سے ہم جو تھے وہ آلریڈی تمام تر ملزمان کی شناخت بھی ہو چکی ہوئی تھی. اس گھر تک بھی پہنچ گئے تھے جہاں پر خواتین کو رکھا گیا تھا. اب چونکہ معاملہ جو ہے وہ پتہ لگ گیا تھا, ملزمان کے علم میں بھی آ چکا ہوا تھا کہ پولیس کو پتہ لگ گیا ہے, پولیس ہمارے پیچھے ہے, جس وجہ سے وہ خواتین کو وہاں سے اس گھر سے لے کر نکلا اور رستے میں جب ایکسیڈنٹ ہوا تو یہ سارا معاملہ کھل کر سامنے آ گیا. بہرحال فیصل کامران نے بتایا کہ ہمارے لیے وہ ایشو نہیں تھا, ہمارے لیے ایشو کیس کی سینسٹیوٹی تھی. غیر ملکی خواتین جو تھیں وہ انوالو تھیں, وہ اس میں متاثرہ فریق تھیں, تو اس حوالے سے انٹرنیشنل لیول پہ اس کیس کو جو تھا وہ دیکھا بھی جا رہا تھا. اور ہماری بھی کوشش یہ تھی کہ اس کیس میں جو وکٹم ہے, جو ایکیوزڈ ہیں, جو ملزم ہیں, ان کو خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے. تمام تر ملزمان کو پولیس نے گرفتار بھی کیا, اور کیس کے جو لیگل پوائنٹس ہیں اس حوالے سے فوری طور پر ضروری یہ تھا کہ خواتین کا جو میڈیکل ہے وہ کروانا بہت ضروری تھا. تو خواتین کا میڈیکل کروانے کے لیے ایک SHO کو بھیجا جاتا ہے جوڈیشل مجسٹریٹ کے گھر, اور وہاں پر جب جاتے ہیں تو SHO کی ان کے ساتھ تلخی بھی ہوتی ہے. اب حالات کچھ اس قسم کے وہاں پر بنتے ہیں تو وہ اس رات میڈیکل کی جو ہے وہ اجازت نہیں ملتی. اس واقعے پر جوڈیشری کے ساتھ عدالتی شخصیت کے ساتھ جو بدتمیزی کی گئی اس پر جو تھا SHO کو معطل بھی کیا گیا, اور بعد میں ایک FIR بھی درج کی گئی, اور اس FIR میں DIG آپریشن کا بھی ذکر کیا گیا. تو بہرحال معاملات اسی طرح سے چلتے رہے. DIG فیصل کامران نے یہ بتایا کہ میڈیکل کروانا ان کی اولین ترجیح تھی. وہ میڈیکل ان کا خواتین کا کروایا گیا, میڈیکل میچ بھی ہو گیا, پھر DNA کروایا گیا. وہ 2 یا 3 ملزموں کا DNA جو تھا وہ بھی پازیٹیو آ گیا. اور پھر اس کے بعد سب سے ضروری یہ تھا کہ ان خواتین کو جلدی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو جو ہے ان کے ملک واپس بھجوایا جائے. وہ خود سے ہی اپنے ملک جو ہے واپس جانا چاہتی تھیں, جس کی وجہ سے ان کا میڈیکل کروانے کے بعد جو ضروری کام تھا وہ ان کا 164 کا بیان تھا جو مجسٹریٹ کے روبرو ہونا تھا. وہ ان کا بیان کروایا گیا. اس بیان میں انہوں نے تمام تر تفصیلات جو ہیں وہ بتائیں. ان کے ساتھ جو کچھ ہوا دونوں خواتین کے ساتھ, ایک کا نام غالباً گیبریلا ہے اور دوسری کا نام اسٹیفنی رابنسن ہے, انہوں نے تمام تر بیان اپنا تفصیلی لکھوایا. اور اس بیان کے بعد جو پہلی جو اپنا حاصل فلائٹ تھی اس فلائٹ میں ان کو بٹھا کر ان کے ملک بھیج دیا گیا. اچھا, پریس کانفرنس میں DIG فیصل کامران نے جس طریقے سے پریٹینڈ کیا اور جو ڈیٹیل بتائی, ان کے مطابق ان کا کہنا تھا کہ وہ خواتین جو ہے وہ بہت مطمئن گئی ہیں.
यहाँ के इदारों से, पुलिस से खास कर जो तफ्तीश की गई और उनको जो प्रोटेक्शन दी गई, उस हवाले से वो बहुत मुतमईन थी। उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया और फिर जाते हुए उन्होंने रात के टाइम कहा कि हमें पाकिस्तानी झंडा चाहिए। 3:30 बजे रात को पाकिस्तान का झंडा जो है वो उनको दिया गया और उस झंडे के साथ उनको उनके वतन जो है वो रवाना किया गया। उन खवातीन की मेंटल हालत मैंने आपसे कहा और वो मैं आपको मैसेज का स्क्रीनशॉट भी दूंगा, वो जो आखिरी मैसेज जाते हुए एसपी ऑपरेशंस इकबाल टाउन को करके गई हैं, कि जिसके अंदर उसने लिखा है कि हमारे इन तमाम मेंटल ब्रेकडाउन्स के दौरान भी आपने जिस तरह हमें संभाला है, हम कमेंड करते हैं अपनी पुलिस को, और वो झंडा भी हमसे लेके गई हैं एक। अब उनको वहाँ पर जब रवाना कर दिया गया, हमारे लिए बड़ी हैरानकुन बात थी कि किस तरह से उन खवातीन की तसल्ली हो सकती है जिस जगह पर उन खवातीन के साथ इस कदर बेहमाना सलूक किया गया हो, एक खातून के साथ गैंग रेप किया गया, तो वो खवातीन यहाँ से तसल्ली से मुतमईन होकर इस सकती हैं। लेकिन उनकी बातों का जो है, हमें तो इस चीज़ का अंदाज़ा था कि उन खवातीन ने जैसे ही अपने मुल्क में जाना है, वहाँ पर जाकर उन्होंने शोर वावेला कर देना है, कोई प्रेस टॉक करेंगी, मीडिया टॉक करेंगी और पाकिस्तान का नाम जो है वो उछालेंगी, वहाँ पर पाकिस्तान की बदनामी होगी। लेकिन फैसल कामरान ने जो कुछ कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वाकई में वो मुतमईन गई हैं और पाकिस्तान का झंडा लेके गई हैं, तो अब इस चीज़ की समझ आ रही है कि शायद वो खवातीन जो हैं वो वाकई में यहाँ से उनकी तसल्ली करवा कर भेजा गया है, उनको मुतमिन करके भेजा गया है और यहाँ पर जो हमारी पुलिस और दीगर इदारे जो हैं उनकी जानिब से जो कुछ भी यहाँ पर किया गया, जो उनके केस के हवाले से, उस हवाले से उनकी तसल्ली हुई है और वो मुतमिन गई हैं। अगर ऐसा ना होता तो अब तक इंटरनेशनल लेवल पे उन खवातीन की जानिब से बहुत वावेला मचना था, बहुत कोहराम मचाया जाना था। उन्होंने अपने अपने मुल्क, वहाँ पर तो उन पर अब किसी किस्म की कोई डर, खौफ या पाबंदी नहीं है। वहाँ जाकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करती, मीडिया में भी आती और बहुत से सवालात उठाती और जितना हो सकता था वो इस हवाले से वावेला कर सकती थी। लेकिन अभी तक कोई ऐसी चीज़ जो है वो सामने नहीं आई। इस हवाले से मेरी बाज़ पुलिस अफसरान से बात भी हुई है, लेकिन ओपनली खुल कर, क्योंकि केस बड़ा सेंसिटिव है, पर्सनालिटीज़ इस किस्म की इन्वॉल्व हैं इसमें, कि खुलकर कोई भी जो है इस हवाले से वो बात करने को तैयार नहीं है। ऑन कैमरा, ऑन रिकॉर्ड कोई भी बात नहीं करता। लेकिन पुलिस अफसरान का यही कहना है कि इस केस के हवाले से वो हर किस्म की बिल्इंतहाई कह लें कि बारीक बीनी से जो है वो इस केस को देख रहे हैं और किसी किस्म का लो पूल्स या किसी किस्म की जो कमज़ोरी है वो इस हवाले से वो इसमें केस में नहीं रहने देना चाहते, क्योंकि केस इंटरनेशनल लेवल का है। गैर मुल्की खवातीन जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं और उनकी कोशिश ये है कि इसमें मुलज़म जो हैं, जो कोई भी हैं, वो ख़ास अहमद रज़ा डार है या दीगर जो लोग हैं, हसन है, मियाँ वहीद हैं, साजिद हैं, जितने भी लोग हैं, उनको इस केस में सज़ा दिलवाना उनकी अव्वलीन तरजीह है। वो इस केस में किसी किस्म की कोई भी कोताही जो है वो ना कर रहे हैं और ना ही मुत्तहद अफरान से किसी किस्म की कोताही का जो है वो बर्दाश्त करेंगे, बल्कि अगर किसी ने कोई कोताही बरती भी इस मामले में तो उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त तादीबी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। अब इस हवाले से बहुत से मतलब सोशल मीडिया देख लें उठाकर आप, नेशनल मीडिया देख लें आप, बल्कि हॉलैंड के एक टीवी में बता रहे थे कि उसमें भी एक ये खबर आई थी कि भाई इस हुक्मरान, पाकिस्तानी हुक्मरान जो इंटरनेशनल पर ईरान, अमेरिका की सुलह करवा रहे हैं, अमन के पैगंबर बने हुए हैं, तो वो सब लोग जो है ये सारा कुछ वहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन उनके अपने ही मुल्क में ये सारा कुछ जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। इस चीज़ को देखना चाहिए। इस हवाले से हॉलैंड के एक टीवी में जो थी वो बातचीत भी हुई थी, लेकिन जो ख़वातीन का वहाँ पर जाकर रिएक्शन रहा है, किसी किस्म की कोई बात नहीं की गई, इसका मतलब है कि वो यहाँ से मुतमिन होकर गई हैं। तो सब सोशल मीडिया पर, नेशनल मीडिया पर इस चीज़ को उठा भी रहे थे कि जी अपना मुलज़म जो है इंतहाई बाअसर है, उनके साथ रियायत बरती जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया, क्योंकि जो पुलिस अफसरान है उनका कहना है कि मरियम नवाज़ जो सीएम पंजाब हैं, उनकी जानिब से बड़ा क्लियर कट कहा गया है कि इस केस में कोई ज़ीरो टॉलरेंस है, किसी के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी, जिसका जो कसूर होगा उसको उस कसूर के हिसाब से जो है इस केस में देखा जाएगा और उसको मुलज़म गर्दाना जाएगा और उनको अदालतों से जो है वो सज़ा दिलवाई जाएगी। और अभी तक ऐसा ही हो रहा है। बहरहाल ऑन रिकॉर्ड इस पर कोई भी अफसर जो है वो बात करने को तैयार नहीं है, कोई अफसर बात नहीं करता। इस केस में हम देख रहे हैं जिस तरह से इस केस को लेकर चला जा रहा है, ज़ीरो टॉलरेंस है, बिल्कुल ख़वातीन को इंसाफ दिलाया जाएगा। वो अगर ख़ुद भी आना चाहें और यहाँ
यहाँ आकर वो केस को प्रोसीड करना चाहेंगी तो उनको यहाँ पर मुकम्मल प्रोटेक्शन भी दी जाएगी और उनको जो मुमकिन सहूलियात होंगी वो दी जाएंगी और बाहिफाजत उनको केस की प्रोसीड भी करवाई जाएगी और उसके बाद बाहिफाजत उनको उनके मुल्क भी भिजवाया जाएगा। बताइएगा हमें कि यहाँ अहमद रज़ा डार का ये आबाई घर है, यहाँ पर उनका आना जाना है या नहीं है और यहाँ पर कौन रह रहा है? अच्छा, यहाँ पर जो इलाका मकीन है उनके मुताबिक उन्होंने हमें ये बताया है कि ये जो घर है ज्वेलरी हाउस, और यहाँ पर जो मोहम्मद खिज़र डार साहब हैं जो कि इसहाक डार साहब के जो भाई हैं जो कि इंतकाल कर गए हैं, उनके बेटे जो है यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं और वो यहाँ पर उनका एक बेटा जो है वो यहाँ पर रिहाइश पजीर है। और इसके अलावा इसहाक डार साहब जो हैं वो भी यहाँ पर जो है वो आते हैं, या इनकी गमी खुशी होती है तब वो आते हैं। और इसके अलावा जो उमर डार है उसके हवाले से भी लोगों ने बताया कि वो भी जो है यहाँ पर आते हैं। जब इसहाक डार यहाँ पर आते हैं किसी गमी खुशी में तो उसके दौरान जो है उमर डार भी जो है वो यहाँ पर आते हैं। काफ़ी एक दफ़ा लोगों ने भी यहाँ पर देखा और यहाँ के जितने भी इलाका मकीन हैं उन्होंने बताया कि ये उनका आबाई घर है और यहाँ पर जो है इसहाक डार साहब और उनके भाई और ये तमाम लोग यहाँ पर जो है वो रिहाइश पजीर थे। जी बिल्कुल, इसका मतलब उनका आबाई घर ये है। ज़ाहिर बात है आपको खुशी गमी में तो सबने आना है। अहमद रज़ा डार का अब यहाँ पर नहीं, यहाँ से कब शिफ्ट हुए हैं वो को पता लगा है कि कब तक यहाँ से जा चुके हुए हैं? अहमद रज़ा डार साहब के बारे में लोगों ने ये बताया है कि वो यहाँ पर शिफ्ट नहीं है, वो यहाँ पर रिहाइश पजीर नहीं है, उन्होंने यहाँ से शिफ्टिंग कर ली है किसी और जगह पर। मगर पिछले चंद सालों में जो है लोग बता रहे हैं कि वो एक दो दफ़ा यहाँ पर आए भी हैं। यहाँ के मुकामी लोग जो हैं वो इस चीज़ का इस हवाले से जो है वो बता रहे थे कि अहमद डार साहब जो हैं वो यहाँ पर तकरीबन पिछले चंद सालों के दरमियान जो है वो यहाँ पर आए हैं। बहरहाल ये इनका आबाई घर है जिसके बाहर हम इस वक्त मौजूद हैं और इस वक्त यहाँ पर ताले लगे हुए हैं, कोई बंदा यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो ये सारी सूरत हाल आपके सामने। बहुत शुक्रिया नईम, आपने इस हवाले से हमें बताया। हम इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और इस केस के हवाले से हम एक हमारे दोस्त हैं, बड़े सीनियर एडवोकेट हैं रमज़ान ढूडी साहब, उनसे भी इस केस के हवाले से बात करेंगे कि केस की सेंसिटिविटी मुद्दई यहाँ पर है नहीं है, उनकी यहाँ पर मौजूदगी ज़रूरी है, केस का कोर्ट में क्या स्टेटस होगा और मुल्ज़मान को आसानी से सज़ा मिल सकेगी या नहीं, इसमें भी उनसे के साथ हम बड़ी डिटेल से बात करेंगे। जी नाजरीन, हम बात कर रहे थे गैर मुल्की ख़वातीन के साथ जो रेप हुआ और जो अगवा बराए तवान का मामला हुआ उस हवाले से बात कर रहे थे। इस केस में मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे मुल्क की इंतहाई अहम शख्सियत उनका नवासा अहमद रज़ा डार जो है वो इस तमाम तर क्राइम को कमिट करने में मेन किरदार जो है वो उसी का है। तो इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रमज़ान ढूडी साहब, सीनियर एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अगर आप लोगों को याद हो तो एक केस हुआ था लाहौर शहर में अब से चंद माह पहले, बार्सिलोना का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, बहुत बड़ा नाम था वहाँ का, नोमान कैसर, वो उसके ख़िलाफ़ एक कत्ल की FIR यहाँ पर दर्ज थी। उसने इल्ज़ाम था उसके ऊपर कि उसने अपने साबका बहनोई को जो है शूटर्स के ज़रिए कत्ल करवाया है और उस केस को फेस करने के लिए वो स्पेन से पाकिस्तान आया था और पाकिस्तान में आकर वो उस केस को फेस भी कर रहा था। और मीनवाइल होता ये है कि नोमान कैसर को गिरफ़्तार किया जाता है, उसको जेल भिजवाया जाता है और उसके बाद जब उसकी ज़मानत होती है तो उसको वहाँ से अगवा कर लिया जाता है। फिर हाई कोर्ट में केस चलता है और कुछ दिन बाद पता लगता है कि नोमान कैसर जो है उसको सिंध के इलाके में पुलिस एनकाउंटर में मार दिया गया है और उसको मारने वाले रहीम यार खान की पुलिस थी, वहाँ का कोट सब्जल पुलिस स्टेशन था जहाँ पर उसको मारा गया था। तो ये केस जो था रमज़ान ढूडी साहब उसको हैंडल कर रहे थे। उसको नोमान कैसर के वकील थे, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आज गैर मुल्की ख़वातीन का जो केस चल रहा है, बहुत हाइप क्रिएट की हुई है उस केस ने इंटरनेशनल लेवल पर, क्योंकि गैर मुल्की ख़वातीन जो हैं उसमें इन्वॉल्व हैं और दूसरी तरफ जो मुलज़म पार्टी है उनमें हमारे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब हैं, उनका नवासा जो है वो उसमें शामिल है। तो इस हवाले से कि उस केस के मुस्तकबिल क्या होगा, उसमें जो दफ़ात लगाई गई हैं उसमें अहमद रज़ा डार को क्या सज़ा हो सकती है, दीगर मुलज़मान को क्या सज़ा होगी, इस किस्म के और जो कोई लीगल पहलू हैं उस हवाले से हम रमज़ान ढूडी साहब से बात करेंगे और डिटेल में उनसे कहेंगे हमें ज़रा इस बारे में बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम ढूडी साहब। वालेकुम सलाम मिर्ज़ा साहब, खैरियत से हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा, अल्हम्दुलिल्लाह। ढूडी साहब, FIR आपने पढ़ी, केस सारा आपके इल्म में है, इसमें मैं ज़रा बताइएगा कि मुलज़म जो ख़ास एक मेन अहम मुलज़म है अहमद रज़ा डार, उस पर क्या ऑफेंस है और बाकी मुलज़मान पर क्या ऑफेंस है और इनका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? देखें जी, पहले तो ये एक अफसोसनाक वाक़या है जिस पर अफसोस ही किया जा सकता है। जहाँ तक दो आपने अहमद रज़ा डार की बात की और दूसरे मुलज़मान की बात की है,
فرام دی ایف آئی آر جو احمد رضا ڈار پر ہے اس پر جو زنا کا ایلیگیشن ہے وہ نہیں ہے، ریپ کا ایلیگیشن اس پہ نہیں ہے، البتہ جو اغوا برائے توان کا جو ایلیگیشن ہے وہ اس پہ لگایا گیا ہے۔ جہاں تک بات ہے دوسرے ملزمان کی کہ ان کی کیا صورتحال ہوگی، کیونکہ یہ کیس تو ابھی انیشل سٹیج پہ ہے، انڈر انویسٹیگیشن ہے، ایویڈنس کلیکٹ ہو رہی ہے، اور جو وٹنسز ہیں، جو مین وٹنس جو وکٹم بھی ہیں اس کیس کی، انہوں نے 164 کی اپنی سٹیٹمنٹ ریکارڈ چکی ہیں۔ سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہونے کے بعد ان کا 161 بھی موجود ہے، 164 بھی موجود ہے، اور ایک اور جو تائیدی شہادت وہ ڈی این اے کی صورت میں بھی اب ہمارے پاس صفحہ مثل پر آ چکی ہے، اور ڈی این اے کی جو شہادت ہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس پر کوئی ڈینائل نہیں ہو سکتا، ایک کنکلوسیو پروف آ جاتا ہے کورٹ کے پاس کہ اس کو جو ہے وہ ثابت کرنے کے لیے۔ تو ان تمام سرکمسٹانسز سے تمام ایویڈنس کو کلیکٹ کرنے کے بعد جب یہ ایویڈنس دوبارہ کیس ٹرائل سٹارٹ ہوگا، پھر دیکھا جائے گا کہ اس کیس کے اندر کیا سچویشن بنتی ہے۔ جہاں آپ کی بات ہے کہ کون کس کو کیا سزا ہوگی، یہ فردر ایویڈنس جب چلے گی، جو وکٹم ہیں، وٹنسز ہیں، کمپلیننٹ ہیں، پراسیکیوشن کی جو ایویڈنس ہے، پولیس انویسٹیگیشن جو ہے وہ، اور جتنی بھی مٹیریل ایویڈنس جب سامنے آئے گی، اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کون کیا سزا کا کتنا وہ حقدار ہے اور اس کو کتنی سزا ملے گی۔ اچھا، اس میں اگر پولیس جو ہے وہ احمد رضا ڈار کو چلان کر دیتی ہے 365A میں اغوا برائے تاوان میں، تو اس کی کیا سزا ہے؟ اس کے کوئی بچنے کے چانس ہیں اس میں؟ دیکھیں جی، جو جہاں تک احمد رضا ڈار کا کیس ہے اس کے خلاف 365A کا ہی چلان ہے، اغوا برائے چلان کا ہی اس کے اوپر اوفینس ہے جو الزام لگا گیا ہے۔ اس کے مطابق اگر دیکھو قانون میں تو واضح لکھا ہے کہ اس کے اوفینس کی جو سزا ہے وہ سزائے موت ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ ایویڈنس کس لیول کی آتی ہے۔ ایویڈنس کا ایک معیار ہوتا ہے، ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے، جو عدالتوں کے سامنے اس کا معیار اور سٹینڈرڈ آئے گا، وہ اب دیکھیں پولیس نے انویسٹیگیشن کرنی ہے اور پولیس نے ایویڈنس کلیکٹ کرنی ہے، اور جو وٹنس ہیں، وکٹم ہیں، انہوں نے اپنی ایویڈنس ایڈیوس کرنی ہے۔ تو اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ یہ ایویڈنس کس لیول کی آئی ہے، اور اس کو دیکھیں پراما فشائی جو قانون ہے وہ تو سزائے موت لکھی ہے، لیکن یہ پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایویڈنس کس طرح ریکارڈ ہوتی ہے اور وہ اپنے کیس کو کس طرح فالو کرتے ہیں۔ جو وکٹم ہیں ان کے فالو کرنے پہ، اپنے کیس کو پیروی کرنے پہ پھر ہی ڈپینڈ کرے گا کہ وہ کیس کس طرف جاتا ہے۔ البتہ قانون میں سزائے موت موجود ہے۔ میں اس طرف بھی آتا ہوں، اس کے حوالے سے بھی بات کرتا ہوں کہ جو مدعی ہیں وہ کس طرح سے اس کیس کو پرسو کریں گے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک پریس کانفرنس ڈی آئی جی آپریشن نے اس کیس کے حوالے سے کی تھی، اس پریس کانفرنس میں خاصا غدر بھی مچا، اور وہ پریس کانفرنس جو ہے بہت بدمزگی کا شکار بھی رہی۔ اس میں جو ڈی آئی جی آپریشن نے اس کیس کے حوالے سے بڑا مفصل بریف دیا تھا۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک ان سے جب کہا گیا تھا کہ بھئی یہ کیس سی سی ڈی کو کیوں نہیں دیا گیا، کیونکہ 365A سی سی ڈی کی جوڈکشن میں آتا ہے، سی سی ڈی ان کیسز کو ڈیل کرتی ہے، تو وہ ایک انہوں نے اس کے آنسر میں ایک جواب انہوں نے دیا تھا کہ یہ ان کے کوئی آپس میں کاروباری معاملات ہیں، کاروباری لین دین کا تنازع تھا جس کی وجہ سے یہ کرائم کمٹ کیا گیا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پر اس کیس میں یہ ہو سکتا ہے کہ 365A جو احمد رضا ڈار پر لگائی گئی ہے وہ کنورٹ ہو کر کوئی اور دفعہ 342 کی یا کچھ اپنا اس میں چینجنگ ہو سکتی ہے اس کو ریلیف دینے کے لیے؟ دیکھیں مرزا صاحب، یہ تو پولیس کا اختیار ہے کہ انویسٹیگیشن کے دوران کسی بھی دفعہ کو وہ ڈیلیٹ کر سکتی ہے، آزاد کر سکتی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ڈیلیٹ کرنے کے لیے یا آزاد کرنے کے لیے، کوئی بھی آفینس ایڈ کرنے کے لیے اس کے پاس کیا مواد ہے، جو ایویڈنس ہے وہ کیا ہے۔ اب دیکھیں ہمارے پاس جو سب سے پہلے پولیس نے کیا دیکھنا ہے کہ کسی بھی آفینس کو ڈیلیٹ کرنا ہے یا ایڈ کرنا ہے، سب سے پہلے اس نے ایف آئی آر دیکھنی ہے۔ ایف آئی آر دیکھنے کے بعد جو وٹنس ہے یا جو وکٹم ہے ان کی سٹیٹمنٹ دیکھنے۔ وکٹم نے، کمپلینر نے کیٹاگوریکلی اس چیز کو وہاں پر پرزور طریقے سے کہا کہ ہم سے تاوان کی رقم مانگی گئی ہے۔ جب تاوان کی رقم مانگی گئی ہے تو اس کے اندر انویسٹیگیشن کے لیے یہ بڑا مشکل مرحلہ آئے گا کہ ایک جو وٹنس وہ خود کہہ رہا ہے اور اس کی سٹیٹمنٹ سفیشینٹ ہوتی ہے پراما فشائی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس جو ایویڈنس موجود ہے ان کے موبائلز کی، جس میں یہ رقم کی ڈیمانڈ کی گئی ہے، اور اس کے تناظر میں انہوں نے باقاعدہ رقم منگوائی بھی، ٹرانسفر ہوئی۔ ان کے موبائل بھی یہاں پر رکھا ہوا ہے فرانزک کے لیے، انہوں نے موبائل جو ہے وہ بھی ان خواتین جو ہیں ان کا رکھا ہوا ہے۔
جی جی یہ بات درست ہے، کیونکہ فرانزک کے لیے یہ وہ جائے گا، وہ ایک مٹیریل پیس آف ایویڈنس ہوگا کہ اس سے ہی ثابت ہوگا کہ یہ انویسٹیگیشن کے انہوں نے جو رقم منگوائی، جو ٹرانسفر کی رقم، وہ کتنے $1000 تھی، وہ سم تھنگ، اور اس کے بعد جو ایویڈنس چلتی رہی، جو کیس ڈیمانڈ کرتے رہے کہ ہمیں اتنی رقم تاوان کے لیے دیں، یہ ایک مشکل مرحلہ ہوگا اس کو ایڈ کرنے کے لیے یا ڈیلیٹ کرنے کے لیے، کیونکہ یہاں پہ پراسیکیوشن کا کردار بڑا اسٹرانگ ہوگا۔ پولیس نے اپنی انویسٹیگیشن کرنی ہے، اگر پولیس اپنے طور پر یہ offense ڈیلیٹ کر کے 342 لے بھی آئے تو آج کل پراسیکیوشن بہت اسٹرانگ ہے ماشاءاللہ، اور ہمارے جو پراسیکیوٹر جنرل پنجاب سید فراد علی شاہ از ویری کمپیٹنٹ پرسن، اور ان کی موجودگی میں یہ کیس جو ہے بڑا فیئر، اور مجھے جو انویسٹیگیشن ہے بڑی ٹاپ کلاس انویسٹیگیشن نظر آئے گی، اور پراسیکیوشن کے لیے بھی یہ ایک بڑا ٹاسک والا کیس ہوگا۔ جہاں تک بات آپ کی بات ہے 342 کی، 342 ویری سم تھنگ ڈفرینٹ فرام 365A۔ 342 تو آپ نے انلیگل کنفائنمنٹ کا ایک کیس ہے، انلیگل کنفائنمنٹ کے علاوہ وہ ایک آفینس ایڈ ہو سکتا ہے، یہ انیشیل اس کے علاوہ، کیونکہ 365A تو اغوا برائے تاوان کے لیے ہے، اور 342 ہے کہ ان کو انلیگل کنفائنمنٹ میں بھی رکھا، وہ تو ویسے اس کے ساتھ آزاد ہو جانی چاہیے تھی اب تک کی، لگنی چاہیے تھی، جو کہ اب تک انہوں نے نہیں لگائی، تو اس لحاظ سے یہ 365A کو چینج کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ آپ بالکل صحیح کہا آپ نے کہ بہت کڑوی گولی ہے، اور اس کو ہضم کرنا جو ہے نا وہ بہت مشکل ہے، ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ تو اس میں جو 375A لگائی گئی ہے گینگ ریپ کی سی، اس کے متعلق ذرا بتائیے گا کہ اس میں ملزمان جو ہیں ان کا کیا مستقبل ہے، اور وہ ملزمان جن کا DNA میچ کر گیا ہے وہ تو اس میں ریپ میں ان کے ساتھ جو ہے گلٹی فیل ہے، اور باقی کے جو ملزم، ایک وہ باس میاں وحید ہے، ایک کوئی حسن ہے جنہوں نے ریپ نہیں کیا، وہ سب جو ہے وہ 365A میں ہی آئیں گے باقی کے ملزم جو ہیں، یا وہ ان کے خلاف کوئی اور دفعہ جو ہے وہ اس میں ایڈ ہوگی؟ دیکھیں ابھی تک تو 365A اور 375A کے علاوہ انہوں نے کوئی آفینس ایڈ نہیں کیا۔ ان فیوچر اگر 109 کا کوئی ایلیمنٹ آتا ہے کہ ان کی وہاں پر آنت پہ یہ آفینس کمٹ ہوا، یا ان کی جو ہے سچویشن کے مطابق یہ جو آفینس کمٹ ہوا، تو وہ ایک ابھی تک سم تھنگ ڈفرینٹ چیز آئے گی، وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ ابھی تک آفینس ایڈ نہیں کیا۔ جہاں تک میاں وحید کی بات، باس کی بات کر رہے ہیں، اس کے خلاف انہوں نے ابھی تک کوئی آفینس ہے، یا اگر فار ایگزامپل 8 لوگ ہیں، وہ 148 149 میں چلے گئے ہیں، کامن انٹینشن یا کامن آبجیکٹ اس کے لیے ان کو ضروری ہوگا، اس کے تحت جو کامن انٹینشن یا کامن آبجیکٹ کا جو ایلیمنٹ ہے، جو آفینس کی سزا ہے وہ سزا ہو سکتی ہے، وہ بھی سزا ہو سکتی ہے۔ اچھا آپ بتائیں، یہ جو باس ہے میاں وحید، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ باس واقعی میں یہی ہے، یا باس کوئی اور ہے اور اس کو پریٹینڈ کیا گیا میاں وحید کو؟ دیکھیں جس طرح کے حالات نظر آتے ہیں اور جس طرح کے انٹرنیشنل لیول کے لوگ تھے، میاں وحید باس ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا۔ اور ایک بات جو آپ نے کی کہ یہ ان کو کس کی سزا، اور DNA والی بات جو ہماری چل رہی تھی، دیکھیں DNA 3 لوگوں کا DNA اس کیس کے اندر میچ ہوا ہے، جن کا میچ ہوا ہے ان کے خلاف تو بہت سٹرونگ ایویڈنس آ چکی ہے۔ ایک بندے کا بامطابق ریکارڈ شاید ابھی میچ نہیں ہوا، تو 375A کی جو ریکوائرمنٹ ہے، 375A DNA نہ بھی میچ ہو، آپ اس کی جو پہلی لینگویج پڑھیں، اب مطلب آن ایئر میں یہ نہیں بتا اس طرح کی، کیونکہ وہ بڑی ڈسکس نہیں کر سکتے کہ اگر ہم اس انداز سے بھی ان لوگوں کے ساتھ کچھ کیا جائے تو پھر بھی یہ آفینس سفیشینٹ ہوتا ہے کہ آفینس کانسٹیٹیوٹ ہو جاتا ہے، DNA میچ کرنا ضروری نہیں ہے۔ اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس FIR میں ایک 365 اور 375A جو لگائی ہے، کیونکہ وہاں پر ان خواتین پر ٹارچر بھی ہوا، ان کو دھمکایا بھی گیا، اور اس کیس میں مشاورت جو ہے کسی کے کہنے پر یہ سارا کرائم جو ہے ان لوگوں نے کمٹ کیا، تو اس میں باقی کی دفعات جو ہیں وہ ایڈ نہیں ہونی چاہیے اس میں، جو کہ ابھی تک نہیں ہوئی؟ دیکھیں جی، آفینس جو فرام دی کنٹینٹس آف FIR آفینس جو وہاں سے تو میڈ آؤٹ ہونی چاہیے تھی۔ آپ کو بتایا کہ انہوں نے اس کو غیر قانونی تحویل میں رکھا اپنے پاس، وہ انلیگل کنفائنمنٹ 342، اس کے میں اس طرف بھی آتا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ہمیں ٹارچر کیا، جب ٹارچر ہے تو ان کا میڈیکل انہوں نے کروایا ہے، اور میڈیکل کے تحت جو ڈاکٹر نے ڈسکلوز کیا ہیں، جو انجریز ڈکلیئر کی ہیں، وہ بھی آفینس میں ایڈ ہونی چاہیے۔ لیکن ابھی تک اب تک جو تفتیش ہے، جو اب تک ہو سکتا ہے ان فیوچر انویسٹیگیشن والے اس کو ایڈ کریں، کیونکہ بڑے ہائی لیول کی انویسٹیگیشن جاری ہے، بڑے سمجھدار لوگ ہیں انویسٹیگیشن کرنے والے، امید ہے کہ بامطابق قانون اس کو وہ لگائیں گے۔
اور اگر نہیں لگاتے تو جب یہ چلان بن کے جائے گا پراسیکیوشن میں، تو پراسیکیوشن میں وہاں ایک بڑا سخت مرحلہ ہے، بڑی سکروٹنی ہوتی ہے، سکروٹنی کے بعد یہ آگے جائے گا، تو اس وجہ سے وہ آفینس یہاں رک جائیں گے تو پراسیکیوشن میں لگ جائیں گے، پراسیکیوشن سے اگر بچ جاتے ہیں تو کورٹ کے اندر جب فرد جرم عائد ہوگا تو اس وقت لگ جائیں گی۔ دیکھیں اس میں تو سمجھتا ہوں بینگ اے کرائم رپورٹر کہ ایک کرائم جو ہے کمٹ کیا کسی کے کہنے پر، کسی کے آرڈر پر، جو ان کے ساتھ گینگ ریپ کیا گیا، ان کو ٹارچر کیا گیا، وہ تو دفعہ 109 باقی ملزمان پر بھی لگنی چاہیے، جو کہ ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ بہرحال یہ تو ایک قانونی پہلو ہے۔ ایک چیز مجھے اور بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیس جو ہے یہ سی سی ڈی کا کیس نہیں بنتا، اس کو سی سی ڈی کے حوالے نہیں کیس کو کرنا چاہیے تھا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب سے سی سی ڈی کا محکمہ بنا ہے کچھ سینکڑوں کی تعداد میں ایسے ملزم، ایسے درندہ صفت لوگ جنہوں نے خواتین کے ساتھ گینگ ریپ کیا، بچیوں کے ساتھ زیادتی کی، ان کو زیادتی کے بعد مرڈر کر دیا، وہ پولیس مقابلوں میں مارے گئے ہیں۔ تو یہ کیس سی سی ڈی کی جوڈکشن میں نہیں آتا۔ دیکھیں ہم نے سب سے پہلے تو سی سی ڈی کا جو قیام تھا، اس کی اسٹیبلشمنٹ تھی، وہ دیکھنی ہے۔ اگر تو سی سی ڈی کے اسٹیبلشمنٹ کے اندر یہ پرووائڈڈ ہے کہ 375A اور 365A کے کیسز وہ سنیں تو پھر کو اس کو جانا چاہیے تھا۔ اب تک کی جو سابقہ سی سی ڈی کی ہسٹری ہے اس کے مطابق ہاف فرائی اور فل فرائی آپ کے سامنے ہے۔ ہاف فرائی کس نظر سے ہوتی ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہے، اور فل فرائی بھی آپ کے سامنے ہے کہ وہ کن معاملات میں کرتی ہیں۔ اگر گینگ ریپ کے اس سے پہلے بھی جتنے بھی معاملات ہوئے ہیں تو وہ سی سی ڈی نے خود اپنے ٹیک اپ کی ہیں، اور وہ انویسٹیگیشن سی سی ڈی نے کی ہے، اور وہاں پر کرنے کے بعد اگر یہ نظر آئے، اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بھی سی سی ڈی کے پاس جانا چاہیے تھا۔ جہاں تک آپ کو وہ پریس کانفرنس کا ہے کہ انہوں نے ایک لاجک دیا ڈی آئی جی صاحب، ڈی آئی جی آپریشن صاحب نے، کہ اس میں یہ ذاتی معاملات، بزنس کا معاملہ تھا، اور اس میں 365A کا جو ایلیمنٹ وہ کم نظر آتا ہے۔ پلس انہوں نے کہا تھا کہ 375A ہے، اس کے لیے ایک علیحدہ ڈپارٹمنٹ SSOIU بنایا ہے، تو وہ اس وجہ سے جو ہے یہ کیس نہیں دیا گیا، یہ انہوں نے ایک عذر پیش کیا تھا۔ دیکھیں اس کی جو سیکشن جو 23 ہے اینٹی ریپ ایکٹ کے تحت، جو وہ ڈپارٹمنٹ ہے SSIOU، وہ بھی آتھورائز ہے کہ اس کو انویسٹیگیٹ کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے اندر پرووائڈڈ ہے کہ اینٹی ریپ ایکٹ کے افینسز کے ساتھ ساتھ اگر کوئی اینٹی ٹیررزم ایکٹ کا، کیونکہ 365A ان ون سینس اس کی جو ہے وہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں جائے گا، اس وجہ سے یہ اس کے ساتھ اگر کوئی افینس، شیڈول افینس کمٹ ہوگا تو وہ بھی SSIOU، یہ اسپیشل جو یونٹ بنا ہوا ہے یہ ریپ کا، وہ انویسٹیگیٹ کر سکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے تو دیکھا جائے تو پہلے بھی کیسے، اب دیکھنا یہ ہے کہ جو سی سی ڈی نے پہلے ٹیک اپ کیا ہے کیا وہ غلط کیے ہیں یا اب غلط ہو رہا ہے، یا اب انہوں نے درست کیا فیصلہ، یہ چیز ایک بڑی سوالیہ نشان رہے گی۔ یہی میرا بھی یہی موقف ہے، بلکہ سب لوگ اسی چیز پر اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ ڈی اے جی آپریشن نے جو کہا وہ صحیح ہے یا جو سی سی ڈی ماضی میں کرتی رہی وہ غلط تھا، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ دوسرا مجھے یہ بتائیے گا اپنا رمضان ڈوڈی صاحب کہ آپ کیونکہ اپنا شعبہ وکالت سے وابستہ ہیں، آپ کی نظر میں ماضی میں بہت سارے کیسز اس قسم کے گزرے ہوں گے۔ اب یہ دیکھیں کہ اپنا یہ مدعیہ جو ہے اس خاتون کی، وہ اسٹیفنی رابنسن نام ہے اس کا، وہ اب اور اس کی ساتھی جن کے ساتھ یہ سارا کرائم کمٹ کیا گیا، یہ سب ملک سے باہر اپنے ملک میں جا چکے ہوئے ہیں۔ اب ان کو جب کورٹ میں کیس پروسیڈ کیا جائے گا اور ویڈیو لنک کے ذریعے ان کی یہاں پر حاضری ہوگی اور وہ اس طریقے سے اس کو کیس کو اپنے دیکھیں گی، تو ماضی میں کوئی ایسا کوئی کیس آپ کی نظر سے گزرا ہو کہ باہر سے مدعی نے کسی نے ویڈیو لنک پہ یہاں پر حاضری دی اور کیس پروسیڈ کیا، اس کو سزا ہوئی ہو، اور آیا کہ کیس اتنا سٹرونگ ہوگا مدعی کے یہاں ہونے پر کہ ملزمان کو سزا مل سکے گی؟ دیکھیں جی، میں وکالت سے وابستہ ہوں، اور اس سے پہلے میں نے بطور جوڈیشل مجسٹریٹ کام کیا لاہور کے اندر، تو میں نے اپنا ایک ایکسپیرینس ذاتی ہے کہ میرے ایک کیس کے اندر میں نے اسپیشل پرمیشن آف دی سیشن جج صاحب، ایک وٹنس جو امریکہ کے اندر تھا، کمپلیننٹ آف دی کیس تھا، اور اس وقت ہائی کورٹ نے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا تھا، آپ ویڈیو لنک کے ذریعے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کر سکتے ہیں، تو ان کا کمپرومائز ہوا تھا، اور ود دی پرمیشن ود آل ڈیو کیئرز اینڈ کاشنز اینڈ آئیڈینٹیفیکیشن ہم نے اس کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کی تھی۔ اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنے کے بعد ان کی جو ایویڈنس تھی وہ ہم نے ریکارڈنگ کی اس کی فار دی پروف، اور ریکارڈنگ کرنے کے بعد اس کو اپنے ریکارڈ کا حصہ بنانے کے بعد کمپرومائز بیس پہ ہم نے اس کی بیل منظور کی تھی۔ میں نے بطور جج یہ ایک اس سے پہلے کیا ہے۔ جہاں تک بات ہے اینٹی ریپ ایکٹ، یہ بڑا ہی سینسٹیو ایشو ہے، تو پاکستانی گورنمنٹ اور پاکستانی لاز کے مطابق یہ بڑا ایکسیلنٹ لا بنا ہوا ہے۔ اس کی جو سیکشن دفعہ 8 ہے وہ واضح ہے اس کے اندر کہ جو وٹنس ہے اور جو وکٹم ہے اس کی پروٹیکشن ہے۔
اگر یہ تو باہر چلی گئی ہیں، پاکستان میں بھی ہو تو ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے، اور اگر کورٹ سمجھتی ہے کہ ان کو پروٹیکشن ریکوائرڈ ہے تو پروٹیکشن کے تحت ان کی ایویڈنس بذریعہ ویڈیو لنک ریکارڈ ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے تمام ماڈرن ڈیوائسز آپ سوشل میڈیا کے واٹس ایپ کے ذریعے ان کا ریکارڈ کر سکتے ہیں، ان کے جو جتنے ٹولز اویلیبل ہیں. لیکن اس کے لیے پھر میں کہتا ہوں کہ اس کے لیے جو اس کی میجرزمنٹ ہیں، جو ضروری میجرزمنٹ ہیں وہ ضروری ہیں. وہ کیا ضروری میجرمنٹ؟ ریکارڈنگ ان کی ضروری ہے، ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ضروری ہے. اگر وہ ان کی ایویڈنس ریکارڈ ہو رہی ہے اور وہ اپنے ملک کے اندر ہیں تو وہاں جو پاکستانی ایمبیسی ہے وہ ان کو آئیڈینٹیفائی کرے گی کہ یہ بندے یہ فلاں واقع ہی وہی وٹنس ہیں اور ان کا یہ نام ہے، ان کا پاسپورٹ ہوگا، اور ان کی جو ویڈیو لنک کے ذریعے ریکارڈنگ ہوگی، ایویڈنس وہ اپنی ریکارڈ کرائیں گی، اس کی پاکستان کے اندر باقاعدہ ایک ریکارڈنگ ہوگی اور وہ سیف ہوگی اور وہ فائل کا حصہ ہوگی. یہ اب کہنا کہ وہ پاکستان سے باہر چلی گئی ہیں تو ان کے کیس میں ایویڈنس ریکارڈ نہیں ہو سکے گی یا نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے. بلکہ باقاعدہ لا کے اندر اس کی سیکشن جو 8 ہے، سب سیکشن 3 اس کا موجود ہے کہ آپ ان کی ایویڈنس بذریعہ ویڈیو لنک ریکارڈ کر سکتے ہیں. بالکل. اس کیس میں ان کا میڈیکل کروایا گیا، ڈی این اے میچ کر گیا، اور باقی ایویڈنس جو ہیں وہ بھی پولیس خاص کر، کیونکہ کیس سارا جو تھا وہ ڈی اے جی آپریشن فیصل کامران کی سپرویژن میں جو تھا وہ پروسیڈ کیا جا رہا تھا، انویسٹیگیٹ کیا جا رہا تھا. اب انویسٹیگیشن جو ہے وہ بھی اس میں انوالو ہو گئی ہوئی ہے. تو کیس کے حوالے سے میری کچھ افسران سے بھی بات ہوئی ہے، ان کا بھی کہنا یہی ہے کہ کیس میں کسی قسم کی کوئی لوپ ہول نہیں چھوڑے جائیں گے. بالکل جو ہے مکمل جو ہے اس کو وہ اپنا چلان جمع کروایا جائے گا اور ان کو سزا بھی دلوائی جائے گی. میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ایسا کیس ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی، ہمارے ملک کی انٹرنیشنل لیول پر خاصی بدنامی بھی ہوئی ہے. ان کو طرح طرح کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں. ایون کہ ہالینڈ کے ایک ٹی وی چینل پر خبر یہ بھی چلی تھی کہ جی وہ ملک جس کے حکمران جو ہیں یا جو لوگ ایران پاک اور امریکہ کی صلح کروا رہے ہیں، وہاں پر اس قسم کا کرائم کمٹ ہو رہا ہے کسی دوسرے ملک کی خواتین کے ساتھ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جو پولیس ہے، ہماری جو پروسیکیوشن ہے، ہماری جو کورٹس ہیں، وہاں سے ان ملزمان کو سزا ہونی چاہیے تاکہ پاکستان کا مورال اپ ہو سکے اور ایک یہ جو بدنامی کا دھبا ہے اور جو پاکستان مخالف باتیں ہو رہی ہیں وہ داغ جو ہے وہ دھل سکے؟ دیکھیں جی، ایک انفرادی شخص کے فعل کا کسی حکومت کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا. ایک بندے نے اگر کوئی انفرادی فیل کیا ہے تو وہ حکومتیں تو ہمیشہ ہر سٹیزن، اب چاہے وہ پاکستانی ہے یا کوئی شخص جو باہر سے بھی آیا، تو اس کی بھی پروٹیکشن کے لیے ہمارے ملک کے اندر قانون موجود ہے. اس لحاظ سے قانون ہمارا اینٹی ریپ ایکٹ واضح ہے اور اس میں کوئی لوپ ہولز نہیں ہے. جہاں تک انویسٹیگیشن کی بات، اب تک انویسٹیگیشن جو پیرامیٹرز اور جو کرائٹیریا تھا یا جتنے سٹیپس تھے وہ پورے فالو کیا گئے ہیں. میڈیکل ان کا ہوا ہے، ڈی این اے ان کا ہوا ہے، 164 کی اسٹیٹمنٹ ان کی ریکارڈ ہو چکی ہے، اور ان کو پروٹیکشن بھی دینے کے بعد وہ ملک سے باہر چلی گئی ہیں. اس لحاظ سے کیونکہ یہ ریکوائرمنٹ بھی ہے کہ ان کو پروٹیکٹ کیا جائے. ہمارے ملک کے قانون عدالتیں موجود ہیں اور امید ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کی انویسٹیگیشن جب مکمل ہوگی اس کا رزلٹ آئے گا. اگر جو ایویڈنس سفیشینٹ اتنی موجود ہوگی تو ضرور ان کو سزا ملے گی. اور ہمارے ملک کے اوپر یہ داغ یا جو دبا یا کوئی چیز بنی ہے ملک کا نہیں، یہ ایک انڈیویجول شخص کا فیل تھا. ہمارے ملک کے اندر بہت سارے لوگ جو پاکستانی جو فارنر آئے ہیں وہاں پر ہم نے ان کو ہمیشہ پروٹیکشن بھی دی ہے، اور باقاعدہ جب یہ پاکستان سے واپس جاتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جب سزا یا جو بھی فیصلہ آئے گا بمطابق قانون ہوگا اور ان کو انصاف ملے گا. بہت شکریہ رمضان ڈھوڈی صاحب، آپ نے بہت ڈیٹیل میں اس کیس کے حوالے سے ڈسکس کیا. بالکل رمضان ڈھوڈی صاحب نے بھی یہی کہا، اور ایک عام پبلک کی رائے بھی یہی ہے کہ یہ ایسا کیس جس میں ایک ایسی شخصیت انوالو ہے جس کے قریبی عزیز جو ہیں وہ اپنا حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور خاصے طاقتور ہیں، اور کسی وجہ سے ان کا نام لے کر جو ہے پاکستان کو جو ہے وہ بدنام بھی کیا گیا. سوشل میڈیا پر بھی اور نیشنل میڈیا پر بھی جو باتیں کی جا رہی ہیں ان کے نام جوڑ کر، ان کا نام لے کر کے ان کے نواسے نے یہ سارا کچھ کرائم کمٹ کیا ہے. لیکن پولیس افسران کی جانب سے، انویسٹیگیشن پولیس افسران کی جانب سے بڑا واضح سٹانس ہے، بڑا واضح موقف ہے کہ اس کیس کے حوالے سے جو اہم ترین ملزم ہے احمد رضا ڈار، اس کے حوالے سے ہم پر نہ کوئی سیاسی پریشر ہے، نہ کسی نے ہمیں کوئی دباؤ ڈالا ہے کہ اس کو کوئی فیور دینی ہے، بلکہ ہمیں سی ایم پنجاب مریم نواز کی جانب سے بڑا کلیئر انسٹرکشنز ہیں ہمارے لیے کہ اس کیس میں
बिल्कुल मेरिट पर इस केस को लिया जाए, किसी के साथ कोई रियायत ना दी जाए। कोई भी मुलज़म ख्वाह कितना ही बाअसर क्यों ना हो, अगर उसने जुर्म किया है तो उसे उसके मुताबिक उसका चलान किया जाए और उसको कोर्ट से सज़ा दिलवाई जाए। और ये ज़रूरी इसलिए भी है कि इंटरनेशनल लेवल पर एक मैसेज जो है वो भी जाना बहुत ज़रूरी है कि हमारे मुल्क में चाहे जितने मर्ज़ी ताकतवर मुलज़म हों और जितना मर्ज़ी असर रसूख रखते हों, अगर उन्होंने कोई क्राइम किया है किसी गैर मुल्की के साथ, तो इस मुल्क में वो कानून मौजूद है जो उसको पकड़ में लेके आए और उसको जो है कैफ़रे किरदार तक पहुंचाए और उसके जुर्म के मुताबिक उसको जो सज़ा बनती हो वो सज़ा उसको सुनवाई जाए। और इस केस में और भी कोई दोस्तों से मेरी बात हुई है, पुलिस अफसरान से भी, और रमज़ान डूडी साहब भी मेरे इस बात से एग्री करेंगे कि इस केस में मुलज़मान की जान उस वक्त तक छुटती नज़र नहीं आ रही जब तक मुद्दई जो हैं उनके साथ बैठकर सुलह ना करें, उनको माफ़ ना कर दें या उनके साथ मामला तय ना कर लें। देखते हैं आने वाले दिनों में चलान कब मुरतब होकर कोर्ट में पेश होता है और कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है और मुद्दईया जो है वो वीडियो लिंक के ज़रिए इस केस को प्रोसीड करती हैं। इसमें जो भी कोई डेवलपमेंट होगी वो इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा शेयर करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।